منور فرمائے۔ اسی نور ولایت کے ساتھ قبر کی پہلی رات ہمیں حضرت علی کی مہمانی عطا فرمائے اور ہمارے مہدی دوران کے ظہور میں تجلیل فرمائے۔ اور پہلی اور آخری التجا یہی ہے، ہمیں امام کے اعوان و انصار میں شامل فرمائے اور ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے، اسے ریاکاری میں شمار نہ فرمائے۔ اور جتنے آئے بیٹھے ہیں، میں نہیں جانتا میرا اللہ کون سا مومن کون سی حاجت لے کے آیا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے۔ اگر کوئی دخیارہ ہے تو دکھ دور فرما، اگر کوئی پریشان حال ہے تو پریشانی دور فرما، اگر کوئی غم زدہ ہے تو اس کے غم دور فرما۔ اور آؤ سارے مل کے اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنی حاجات کی برابری کے لیے مل کے بلند ترین صلوات پڑھ لیجیے۔ نعرہ تکبیر! نہیں ایسے نہیں، محبت علی تو بوڑھوں کو بھی جوان کر دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر! الحمدللہ، نعرہ تکبیر! نہیں جے تو نہیں سارے مل کے نعرہ نہ لے سو میں یہ گانا ہی پڑھنا۔ نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! نعرہ رسالت! آگے تو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ نام کس شان سے لینا ہے، کس عقیدت سے لینا ہے، کس محبت سے لینا ہے، کس ولایت سے لینا ہے، اور کس ملنگیت سے لینا ہے، کس موالیت سے لینا ہے، کس حلالیت سے لینا ہے۔ یہ وہ نعرہ ہے جو ہر ایک کی پہچان کراتا ہے، کون سا علی والا ہے، کون سا دوسروں والا ہے۔ آؤ اپنے دل کی گہرائی کے ساتھ، اپنے دلوں کی محبت کے ساتھ اس نور ولایت کو بلند کرتے ہوئے نعرہ حیدری! توجہ ہے، شروع کریں۔ سامعین ذی وقار، محبان آل اطہار، موالیان حیدر کرار، عاشقان عباس علمدار، سرمستان باب ولایت کرار۔ توجہ ہے، تمام تعریفیں ہیں اس خالق کے کردگار کے لیے جو رات کے تاریک جبڑے سے صبح کی زبان کو برآمد کرتا ہے۔ جملے پہ غور کیجئے گا، جو رات کے تاریک جبڑے سے صبح کی زبان کو برآمد کرتا ہے، پھر شکم مشرق سے سورج کو اس طرح نکالتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو۔ توجہ کیجئے گا، یہ وہ جملے ہیں جو دلوں میں اترنے والے ہیں۔ پھر وہ شکم مشرق سے سورج کو اس طرح نکالتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا ہو، پھر اس سورج کو اس کے کرنوں کے قافلے کے ساتھ مغرب کے قبرستان میں ایسے دفن کرتا ہے جیسے کبھی نکلا ہی نہ ہو۔ توجہ ہے، پھر مغرب کے قبرستان میں اس کے کرنوں کے قافلے کے ساتھ اس کو ایسے دفن کرتا ہے کہ جیسے کبھی نکلا ہی نہ ہو۔ پھر رات کی تاریک چادر اوڑھا کر تاروں کی گلپاشی کر کے یہی بتاتا ہے، سورج ڈبونا بھی میں جانتا ہوں، سورج نکالنا بھی میں جانتا ہوں۔ تمام درود و سلام ہیں اس وجود نازنین پر۔ توجہ کیجئے گا اگلے جملے پہ، تمام درود و سلام ہیں اس وجود نازنین پر جو سورج کو اپنی انگشت کے پیچھے لگے ناخن کے۔ توجہ کیجئے گا جتنے محبت علی میں بیٹھے ہو، اگلے جملے سنیے گا، تمام درود و سلام ہیں اس وجود نازنین پر جو اپنی انگشت کی پشت پہ لگے ناخن کے اشارے سے سورج کو پلٹا کے بتاتا ہے، تقوی جس رب کا تو ذکر کر رہا ہے اسی رب کا ولی علی میں ہوں۔ کون ہے علی؟ وہ ہے علی جسے ہم حق کا ولی کہتے ہیں، کاشف و کنز و حبیب اس علی کو ازلی کہتے ہیں۔ ارے ڈوبا ہوا سورج بھی جسے پلٹ کر دیکھے اسے ہم شیعہ اپنے عقیدے میں علی کہتے ہیں۔ اچھا جیڑے تھوڑے میں ہلکے ہلکے بولے ہو نا، ہوں تھوڑے واسطے ایک دعا کرنے لگا ہوں، میرا رب ایک دعا کرنے لگا ہوں،
میرا اللہ ایک دعا یہ جی منگدا پیاں جڑا ہر کوئی سندا تا پے تو بھی سندا پے کوئی چھاتی نہیں کوئی فاصلہ ہی کوئی نہیں توجہ ہے بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے بحر سمندر کو کہتے ہیں اور سمندر کی گہرائی ہر کوئی نہیں جانتا یا وہ رب جانتا ہے یا آل محمد جانتے ہیں میرا اللہ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے میں نے دوسری لائن پہلے اس لیے پڑھی تاکہ بحر کا مطلب آپ کو سمجھ آ جائے میرا اللہ من کی جاگیر پہ ایقان کا پہرا کر دے بحر عرفان ولا اور بھی گہرا کر دے میرا اللہ تو نے جو دی ہے علی بولنے والی زبان جو علی سن نہیں سکتے انہیں بہرا کر دے توجہ ہے صحیح میں نے ابھی اللہ رب العزت کی لا ریب کتاب میں سے قرآن کی ایک چھوٹے سے حصے کو بیان کرنے کا شرف حاصل کیا جس میں میرا اللہ فرماتا ہے میرا حبیب ان لوگوں سے کہو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں اب سوال کرتے ہیں میرا اللہ تیرا ذکر کیڑا ہے توجہ ہے تمہارا ذکر کیا ہے تو آئیں وہ زبان جو بغیر وحی کے نہیں بولتی جو وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق ہے جو اس وقت بولتی ہے جب وحی آتی ہے وہ وہی تب بولتا ہے جب اللہ کہتا ہے اور وہ زبان حرکت کر کے کہتی ہے ایھا الناس ہو مومنین ہو لوگو سنو زینو مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجالس کو میرے علی کے ذکر سے زینت بخشو کیوں فَإِنَّا ذکری ذکر اللہ فَإِنَّا ذکرہو ذکر اللہ فرمایا کہ میرا اللہ تجھے تیرے لوگوں کو بتا رہا ہوں علی کے ذکر سے اپنی مجالس کو زینت دو کیوں کیونکہ علی کا ذکر میرا ذکر ہے اور میرا ذکر اللہ کا ذکر ہے اور ذکر اللہ عبادہ اللہ کا ذکر عبادت ہوتا ہے تو پتا چلا جو علی علی کرے وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہا ہو علی علی کرنا بندیاں نہ کام نہیں اور بندے بھی وہ جو عام ہوں ہر بندہ علی علی نہیں کرتا اور علی ہر کسی کو اچھا بھی نہیں لگتا توجہ ہے بڑے بڑے لوگ ہیں میں نے آج بھی سوشل میڈیا پہ دیکھا ہمارے ایک دوست ہیں شہباز اصفہانی صاحب بہت بڑے مناظر ہیں جب بھی وہ انہوں نے کہا نا یہ اس مقام پہ بھی علی تھے اس مقام پہ بھی علی تھے اس مقام پہ بھی علی تھے تم اپنے دکھاؤ کہاں کہاں تھے بندے نے کہا بھائی میں آپ سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ آپ ہر بار میں علی کا نام لیتے ہیں اس نے کہا تو کر بھی کیسے سکتا ہے توجہ ہے عزیزان گرامی قدر اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو چنتا ہے علی کے لیے جن کے دل میں علی ہوتا ہے ہر کسی کو نہیں چنتا بندہ کہ میں علی والا بن جاؤں تو بن ہی نہیں سکتا توجہ ہے صادق آل محمد کا فرمان ہے جن جن لوگوں نے وہاں عہد کیا تھا جب روحیں موجود تھیں اس وقت علی سے محبت کرتی تھیں اور جب یہاں آیا تب بھی علی والا بن کے آیا کیونکہ اس کا تعلق اس جہان سے نہیں اس جہان سے ہے یہ روایت قادتنا کیف نعرفہم کتاب کا نام ہے جس میں یہ صادق آل محمد کی حدیث ہے مولا فرماتے ہیں ہر بندہ علی علی نہیں کرتا نہ ہر بندہ علی سے محبت کرتا ہے کیونکہ علی کی محبت کا تعلق باپ کی طہارت اور ماں کی شرافت سے ہوتا ہے اور بندہ اس وقت علی کرتا ہے جب مائیں دودھ علی کی محبت میں پلاتی ہوں ناد علی ین مظہر العجائب پڑھ کے مائیں کہتی ہیں اب کوئی نہیں روئے گا کیوں کیونکہ اس کو علی کی گھٹی مل رہی ہے توجہ ہے
اب اگلے مقام پہ آئیے، میں روایت اگلے مقام پہ لے کے جاؤں. یہ جو سلیمان تھا جسے سلیمان محمدی کہتے ہیں، ان کا تعلق علی نال کیویں جڑا؟ پوچھو تو صحیح مولا. یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو علی والا بنتا ہے یہ ادھر سے بن کے آتا ہے. بندہ رہتا ہے مصر، نام ہے بوزخشان، ہے آتش پرست، بن رہا ہے آل بیت کے در کا سوالی. توجہ ہے؟ یہ آج میں تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں گا، یہ نئی بات ہے جو میں نے تحقیق کی ہے. بوزخشان سلیمان دنا اصل کے ہاں. بوزخشان کہاں رہتا تھا؟ مصر کی سرزمین پہ. کون تھا؟ آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا، جن سارے آباء و اجداد آگ کی پوجا کرتے تھے. پھر وہاں سے سلیمان جو ایک ہی بیٹا تھا اپنے باپ کا. توجہ ہے؟ یہ واقعہ کہاں ملتا ہے؟ یہ پوری ہسٹری کہاں ملتی ہے؟ مناقب اہل بیت. توجہ ہے؟ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 75 ہے غالباً. وہاں یہ حضرت سلیمان کی پوری ہسٹری ملتی ہے. اور یہاں وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں 300 سال کی عمر تھی سلیمان کی. کتنی؟ 300 سال دی زندگی اس نے کس طرح بسر کی، اللہ نے اسے کس طرح کے انعامات دیے. اچھا اب میں تھوڑا سا تیزی سے چلوں کیونکہ وقت بہت کم دیتے ہیں، کہتے ہیں جی ٹائم تھوڑا ہے تو پھر پڑھنا بھی ہوتا ہے اور سارے ایک موضوع کو سمیٹ کے آپ کی گود میں بھی ڈالنا ہوتا ہے، کیونکہ نور ولایت جو لے کے بیٹھے ہیں انہیں پتہ تو چلے سلیمان تھا کون. ہر کوئی علی کے در کا سوالی نہیں بنتا. وہ جو کہتے ہیں نا جی وہ علی سے محبت کرتے تھے، بھائی وہ ایک ہمارے اپنے جو ہے اہل سنت برادران کے سوشل میڈیا پہ بیٹھے تھے، اس نے کہا میں ٹھیک ہے ساری باتیں آپ کی مان لیتا ہوں لیکن مجھے اتنا بتائیں پوری جنگیں پیغمبر نے جتنی لڑیں تمہارے حساب سے 8 لڑی ہیں، ان 8 جنگوں میں نہ کبھی ان کو زخم پہنچا نہ کبھی ان کی وجہ سے ان کو زخم پہنچا. کیوں؟ اگلے مرحلے میں آئیے. سلیمان جس کی عمر کتنی تھی؟ 300 سال. نام کیا ہے؟ بوزخشان. کون ہے؟ آتش پرست. پوری زندگی باپ نے اسے بیٹیوں کی طرح پالا، جس طرح نازوں سے پالتے ہیں. نازوں سے پالتا رہا لیکن جب جوان ہوا نا، اب اس کی ماں کہنے لگی کہ توڑی کو گھر بدھے سے ساری زندگی خود کھماؤنی، اس کو باہر نکالو تاکہ زمینوں پہ جائے کھیتی کرے، پتہ چلے کمانا کیسے ہے، کھانا کیسے ہے. تو جو مر گیا اسے کھلائے گا کون اور کیسے کھلائے گا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. سلیمان کو کہا آؤ تمہیں لے چلتا ہوں. ایک دن راستہ دکھا کے آیا، دوسرے دن اسے اکیلا بھیج دیا. سلیمان کھیتوں پہ جاتے ایک راہب کے اس گرجا گھر پہ گیا جہاں اللہ اللہ کی آوازیں آ رہی تھی. وہ سلیمان کہتے ہم تو آگ کی پوجا کرتے ہیں، یہ کون ہے؟ یہ کس رب کی عبادت کرتے ہیں جو دکھتا بھی نہیں ہے، نظر ہی نہیں آتا؟ باتی بندے اللہ اکبر نہیں کھڑن، اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں. سلیمان پریشان. اس نے جا کے ایک راہب سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا وہ ہے جو امیدوں کو جان لیتا ہے. اس نے کہا نظر نہیں آتا. اس نے کہا جو تیرے دل میں امید آتی ہے وہی تو رب ہوتا ہے. وہ جو یہ ساری باتیں سنتا کہ دل مطمئن ہوتا گیا. اب ہر روز جاتا ہے کھیتی کے لیے لیکن وہاں نہیں جاتا، یہاں آ کے اس در پہ بیٹھ جاتا ہے. پورا دن گزر گیا. ایک دن وہ گھر نہیں آیا سلیمان. پیو لبھن شروع تھی دیا. کہیں پیو کو چنتا ہوں دیا اولاد دی. یہ چنتا کرنا بھی والدین دا کام ہے. یہاں والدین کی فرضی جو ہے فرائض بھی بتاتے جاؤں. والدین کا کام ہے بچوں کی تربیت کرنا. بوجھ نہ سمجھا کرو، نعمت ہے خداوند کی. سلیمان پریشان. ادھر سے سلیمان کا بابا بھی پریشان. ڈھونڈتا وہاں آیا، سلیمان کو دیکھا گرجا گھر کے باہر کھڑا ہے. سلیمان کو دیکھ کے کہتے ہیں سلیمان تو اچھا کیا کرنا پہ؟ یہ ہمارے مذہب والے تو نہیں ہے. کہنے لگا بابا تو اس کی پوجا کرتے جو ہمیں جلاتی ہے. میں آج اس رب کو دیکھ رہا ہوں
جو نظر بھی نہیں آتا پھر بھی مدد کرتا ہے. پیو پریشان ہو گئے، ان دے عقیدہ تھی نا پہ خراب، اس کو ہن گھر بدھنے. اس نے رسیوں کے ساتھ سلیمان کو باندھ دیا. وہاں کا میں ساری زندگی دیکھو آپ کھوا گنسا لیکن پیو ڈاڑے دے دین تو ہٹن کا نہ دیسا. سلیمان پریشان. اپنے دوست کو بلایا، جو دوست تھے قریبی احباب تھے، اسے کہا کہ جا کے اس راہب سے پوچھ کے تمہارا اصل مرکز کہاں ہے. اس نے کہا شام. اس سلیمان دی ابتدا تھی پئی پیمبر دے در تے آمن دی. اس نے کہا شام ہے. شام کا نام سنا. سلیمان نے کہا اگر کوئی قافلہ تمہاری طرف سے شام جا رہا ہو مجھے بتا دینا، میں رسیاں شسیاں چھڑوو کے وہاں اس قافلے کے ساتھ مل جاؤں گا. اگوں بابا جانے اون دی آخرت جانے، میں جانا تے علی جانے. توجہ ہے. یہاں سے سلیمان کی ابتدا ہو رہی. پتہ چلا قافلہ جا رہا ہے، قافلے کے ساتھ شامل ہو گیا، شام پہنچ گیا. 150 سال تک بحیرہ رحب جس کا ذکر ملتا ہے، تاریخ میں جا کے اٹھا کے دیکھیے. 14 ستارے والوں نے بھی لکھا ہے، علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بھی لکھا ہے. بحیرہ رحب کے پاس سلیمان آ گیا، نوکری کرنے لگا، وہاں سے دین لینے لگا. دین لیتے 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 اب جب بحیرہ رحب مرنے لگا، سلیمان نے پوچھا اب بتا کہاں جاؤں. اس نے کہا جاؤ کھجوروں والی سرزمین پہ. کھجوروں والی سرزمین پہ جا، وہاں ایک آنے والا ہے جو جیسے ہی جس کا نور چمکے گا، جو پہلے یثرب ہوگا پھر مدینہ منورہ بن جائے گا. توجہ ہے. سلیمان کو کہنے لگا، سلیمان اس کی صفت یہ ہوگی جہاں جہاں قدم رکھے گا بنجر زمین سرسبز ہوتی جائے گی، اور جہاں جہاں قدم رکھے گا اگر دھوپ کی روشنی ہوگی تو سایہ کرنے کے لیے پرندے آگے بڑھتے جائیں گے. سلیمان خیال کرنا جس پتھر کو ہاتھ لگائے گا وہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا جائے گا. سلیمان ہماری کتابوں میں اس کا نام احمد ہے، وہاں عرب میں اسے محمد کہتے ہیں. ساری خصوصیات سنتا رہا. سلیمان نے دیکھا یثرب میں آنے لگا. عرب والے پہلے ہی تبدو ہن لیکن کچھ ڈھیر ہن. سلیمان کو ساتھ لے کے آنا، جب علاقے میں پتہ نہ ہو، آپ کسی اور علاقے میں چلے جائیں گے، لاہور میں چلے جائیں نا تو آپ کو اتھا ہی کھڑے ہو نا تو آپ کو ولدہ اتھا ہی گھن کے آسن 500 روپے گھن گھن سے. عرب والوں کی یہ حالت تھی. سلیمان کو لیا، سلیمان اپنے پیسے تو ساتھ لیے کھڑا تھا، لیکن جیسے ہی لے کے گئے نا آگے جا کے سلیمان کو عرب بدو کے ہاتھ بیچ دیا. سڑا غلام ہے، غلام ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا. اس کو تو یہی پتا تھا مجھے کھجوروں والی سرزمین پہ جانا ہے. جب سلیمان عرب کی سرزمین پہ پہنچا اسے جا کے ان قافلے والوں نے بیچ دیا، آگے عرب کے بدو کے ہاتھ پہنچ گیا. سلیمان کہتے ٹھیک ہے میں نوکری تو کروں لیکن محمد کے نور کو دیکھوں گا تو صحیح، کم از کم اس نوکری سے مجھے محمد کا نور تو ملے گا، کم از کم محمد کا نور تو ملے گا. سلیمان نوکری کرتا رہا. پھر آ گئے یکم عام الفیل 571 عیسوی. یہ نور محمد مدینہ کی سرزمین پہ چمکنے لگا. جیسے یہ نور چمکا محمد جوان ہوتے رہے، سلیمان دیکھتا رہا. محمد بڑے ہوتے رہے، لوگ صادق کہتے رہے، سلیمان دیکھتا رہا. لوگ امین کہتے رہے، سلیمان دیکھتا رہا. پیمبر کے ہاتھ پہ پتھروں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا، سلیمان دیکھتا رہا. درخت آگے بڑھ بڑھ کے پیمبر کا احترام کرتے رہے، وہاں سلیمان دیکھتا رہا. پرندوں نے سایہ کیا، بادل نے سایہ کیا، سلیمان دیکھتا رہا. جبریل کی آوازیں آتی رہی، سلیمان دیکھتا رہا. جیسے جو 40 سال کے پیمبر کی عمر ہوئی وہاں سے غار ہیرا میں آواز آئی، میرا حبیب اب اعلان کر تو اللہ کا نبی ہے. ادھر سے نبی نے اعلان کیا. سلیمان آگے بڑھ کے کھڑا ہوا، کہنے لگا اللہ کا نبی میں یہ تیری ساری صفتیں عیسائیت کے مذہب میں دیکھ کے آتا رہا، مجھے کلمہ پڑھا، پہلا مسلمان میں سلیمان بنوں گا. توجہ ہے. کون ہے سلیمان؟ میں کہتا ہوں اپنے اللہ اکبر یا رسول زنگرام یہ قدر کوئی ہمیں ان اصحاب پیمبر کی ہسٹری پڑھنی چاہیے. ہم نے تو آسانی سے لے لیا ہے. آسان گھر آنے اگر ہم مومنوں کے گھروں میں نہ آتے اللہ مومن ہوا ان کا مطلب ہے سارے ایمان کمزور ہے. اچھا چلو کمزور ہیں، کم از کم ہیں تا علی آلے
اب اگلے مرحلے میں داخل ہو جائے. سلیمان دیکھتا رہا, کلمہ پیغمبر کے ہاتھوں میں پڑھ لیا. اب کہنے لگا یا رسول اللہ میں تو اب بوڑھا ہو چکا ہوں, لیکن اتنا خیال کیجئے کہ میں اب چاہتا ہوں کہ اپنی باقی زندگی آپ کی غلامی میں گزاروں. جو عرب کا بدو ہے جس کے پاس میں غلامی کر رہا تھا وہ مجھے چھوڑتا نہیں کیونکہ وہ آپ کو مانتا نہیں ہے. پیغمبر نے کہا جاؤ اس سے پوچھ کے آؤ تمہاری آزادی کی شرط کیا ہوگی. جو ہے تمہاری آزادی کی قیمت کیا ہے. وہ گئے سلیمان محمدی نے جا کے پوچھا بتا میری آزادی کی کیا قیمت لے گا. اس نے کہا یعنی ناممکن بات کہا کہ 4,000 یا 400 درہم و دینار کی اشرفیاں اور اس کے بعد 300 کھجوریں. ان درختوں کا باغ لگا, جب وہ جوان ہوں گی پھل دینے لگیں گی پھر تجھے چھوڑ دوں گا. ہوں تو آپ کھیتی والے بیٹھے ہو, کھجور کتنے سال جوان تھی دیئے؟ ہاں جی 8 سال 10 سال ایویں نا. سلمان واسطے تو اوکھی بن دی آئی. آدم تو بڑی زندگی تو نہ پا سکتا, ہمیں 300 سال تک پہنچتا پیا. توجہ ہے. اب یہاں سلیمان پریشانی کے عالم میں پیغمبر کے پاس آیا. پیغمبر نے چہرے سلیمان کو دیکھا, کہا میری اہل بیت کا سلیمان بتا تو صحیح پریشان کیوں ہے. کہا یا رسول اللہ شرط ایسی لگائی ہے جو مجھے لگتا ہے پوری نہیں ہو سکتی. کہا بتا تو صحیح ہے کیا. کہا یا رسول اللہ 400 درہم و دینار اشرفیوں کے. پیغمبر نے دیکھا, کہا علی جاؤ نہ ذرا وہ اشرفیاں لے کے آؤ, سلیمان کو دو. جاؤ سلیمان اور دیا دسا. کہا اللہ کا نبی اب وہ کہتا ہے 300 کھجوروں کے درخت لگا اور جب وہ جوان ہوں گی تب آزاد کروں گا. اللہ کے نبی نے کہا پریشان کیوں ہوتا ہے. کہا یا رسول اللہ سوکھیاں دا جوان تھینیاں نہیں, 10 سال ہیک کو لگن 300 سال ہومن تو 3,000 بن میں 300 درخت ہومن تا 3,000 تک میں جینا نہیں رہنا, میں شاید باقی زندگی آپ کی غلامی نہ کر سکوں. پیغمبر نے کہا پریشان کیوں ہوتے, اس سے کہ جس بنجر زمین کا انتخاب کرنا ہے تو کر لے. زمین پتہ چلی. اب پیغمبر نے 10 سال کا علی ہاتھ میں لیا. علی جلو سلیمان دی مشکل حل کروں. آگے آگے پیغمبر کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں, علی کے ہاتھوں میں گٹلیاں دیتے جا رہے ہیں اور وہی ہاتھ علی سلیمان کو دیتے جا رہے ہیں. سلیمان گٹلیاں لگاتا جا, آگے جاتے جا رہے ہیں. ادھر
کا باغ مشہور ہے وہاں مکے کی سرزمین پہ. توجہ ہے صحیح. بابا اللہ نے علی والوں کو کبھی بھی بے راہ نہیں چھوڑا. جس کے دل میں محبت علی کا نور ہے وہ بندہ اتنا ضرور سوچ لے گناہ نہ کرے کیونکہ تیرے دل میں علی ہے. علی والا بن کے اگر بندہ گناہ کرے نا پھر بڑا دکھ ہوتا ہے. بے نمازی کا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, روزہ خور دا علی نال کوئی تعلق. جو حج جس پہ واجب ہے بندہ کہے میں نہیں کرے نہ پیسے خرچ ہونے, توجہ ہے, اوندا علی نال تعلق نہیں. جو بندہ خمس نہ دے حق کے زہرا کھا ونجے, جنہیں اتے زکاة واجب ہوئے نہ دے وے خرچ تھی صحیح موقوے سن, یہ یہاں ختم نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے میں دگنا دیتا ہوں. دنیا اچ دگنا اتھاں بھی اضافہ. ہن دسو فائدہ کتنا ہے, اتھاں یا اتھاں؟ دوئے پاسے فائدہ ہے. بندہ ہوندے نا جڑا عقل مند او آدھے دوئے ہتھاں نال لٹ گنا. اللہ سیاں آدھے تمہیں کو دوئے ہتھاں نال لٹ, میں تو چاہنا تو میرے خزانے گھن. توجہ ہے, میں تو چاہتا ہوں لیکن بندہ ہے نہیں صحیح میں کو اچھا بہوں ہے. اگر اچھا بہوں سمجھو تو اتھا مال رولے کو آسو. توجہ ہے, مجھے لگتا ہے یہ جڑنا نہیں ہے تو میں اختتام پہ آؤں. اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے صلوات پڑھ لیجئے. چلو صحیح. لانے گرامی قدر, اللہ رب العزت کبھی بھی بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا. دلوں کی محبت کو جوان کرتے جاؤ, قرآن کی تلاوت کرتے رہو, کیونکہ قرآن میں اللہ بندوں سے باتیں کرتا ہے. جو اللہ کا ذکر ہے, ہماری جو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. آج ایسا پریشان کیوں ہاں؟ وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کیونکہ ہم نے اللہ سے باتیں کرنا بند کر دی ہیں. اس لیے پیغمبر نے فرمایا تھا کہ جب کوئی بندہ چاہتا ہو کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو نماز پڑھا کرے, اگر چاہتا ہے اللہ بندے سے باتیں کرے تو قرآن پڑھے, کیونکہ اللہ ہر آیت میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا, ایمان آلو, تقوی اختیار کرو, اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. جڑے ویلے اللہ نال گلاں نہ کرے سو ولاد دکھی تھیونے پریشان تھیونے یا کوئی نہ. ہن دساؤ قرآن پڑھ سو یا کوئی نہ. جڑے نہیں پڑھتے بند کر کے رکھی پھر مسجد ونجو آج دا ٹیسٹ پئی ہوئے. کہتے ہیں جو قرآن نہیں پڑھتا وہ قرآن محشر کے روز کہے گا میرا اللہ یہ مجھے صرف رکھے رکھتا تھا. علی اعلیٰ ہو اور قرآن نہ پڑھے, علی اعلیٰ ہو اور نمازی نہ ہو, لیکن آپ سب نمازی ہیں الحمدللہ. اللہ ہم سب کو نمازیوں میں شمار کرے. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے صلوات پڑھ لیجیے. تمہارے گرامی قدر, اللہ رب العزت نے جتنی اہل بیت کو فضیلتیں عطا فرمائیں ان سب میں اس کی سب سے بڑی مصیبت یہ تھی جس کا عمر چھوٹا تھا, یعنی عمر چھوٹی تھی, اسے اتنا بڑا دکھ ملا. بندہ ہے نا ظلم ایج کے حساب سے ملتا ہے نا. اگر کوئی بچہ ہو اسے پھانسی نہیں دی جاتی, اگر کوئی بچہ ہو اسے زور سے نہیں مارا جاتا, لیکن ہائے حسین کی اولاد کی اپنی قسمت. میں فقط 2 جملے عرض کر دوں. قبلہ نے جہاں سے شہزادے اصغر کی شہادت چھوڑی ہے نا, میں وہاں سے تھوڑے سے 2 جملے عرض کر دوں. سنو گے ادارو, اگر ہو بچہ چھوٹا اسے کوئی بڑا نہیں مارتا, لیکن حسین کی اولاد کی اپنی قسمت تھی. 2 چھوٹے
ظالم نے مارا تھا اس کا ہاتھ بڑا تھا، رخصت قسمت دیکھ، اصغر کو جو تیر مارا گیا تھا وہ قد سے بڑا تھا اور صغیر کا گلا چھوٹا تھا۔ اب اگلی روایت سن، کوئی بھی ماں اپنے بچے کے اس دکھ کو برداشت نہیں کر سکتی کہ اگر کسی ماں کو پتہ چل جائے نا میرا بچہ مارا جائے گا، وہ ماں کبھی بھی اپنا بچہ نہیں دے گی۔ لیکن دیکھ رباب کی قسمت، ایران کے عالم دین آیت اللہ مومی نے فرمایا، وہ فرماتے ہیں عجیب قسمت تھی، رباب نے جب اصغر کو دیا نا، رباب بی بی کا دینا آسان تھا، حسین مولا کا لینا مشکل تھا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں رباب نہیں جانتی تھی اسے کیسا پانی ملے گا، لیکن حسین جانتے تھے میرے اصغر کو کیسا تیر۔ توجہ ہے؟ اگلے جملے سن، جب تیر لگ گیا نا، وہ سنت حسینی بھی عمل کرنے والوں، جب تیر لگ گیا غریب کی حالت کیا تھی؟ ایسے اٹھایا ہوا، کبھی خیمے کے پاس جاتا ہے پھر واپس پیچھے ہٹاتا ہے۔ پوچھو نا مولا اندر کیوں نہیں جاتا، اندر کیوں نہیں جاتا؟ یہ 2 دن پہلے ہمارے علاقے میں ایک ماں کا بچہ مر گیا نا، ماں ہسپتال میں تھی، بچہ دفنا دیا گیا، ماں ہر روز کہتی تھی میرا بچہ کہاں ہے، بچہ کہاں ہے، اسے بتایا نہیں گیا۔ ڈاکٹروں نے کہا شاید ڈپریشن ہو جائے، یہ دنیا سے چلی جائے، ابھی اس کی حالت بہتر ہونے دو۔ آج ذرا رباب بی بی سے پوچھنا، وہ انتظار نہیں کر رہی ہوگی کہ میرے اصغر پانی پی کے آنا ہے۔ سنو گے دادارو، فرماتے ہیں حسین کبھی خیمے کے پاس جاتے ہیں پھر واپس پیچھے ہٹاتے ہیں۔ پوچھو سے صحیح نا مولا اندر کیوں نہیں جاتے؟ آواز آئی کہیں سکینہ دیکھ کے مر نہ جائے، کہیں سوال نہ کرے بابا اتنا تو بتا کیا عربوں میں بچوں کا دودھ تیروں سے چھڑایا جاتا؟ اجرکم اللہ، مرحبا، آؤ سارے مل کے سلام پیش کرتے ہیں۔ سلام کرنا مستحب ہے، جواب دینا واجب ہے۔ جب بھی کوئی عزادار سلام کرتا ہے نا، دکھ پہلو والی بی بی ہمارے مرحومین کی قبروں میں چلی جاتی ہیں، مرحومین پوچھتے ہیں آقا زادی کیوں تکلیف فرمائی؟ تڑپ کے کہتی ہے تیرے بیٹے نے فلاں مقام پہ بیٹھ کے میری دکھے پہلوؤں پہ اور میری اس حسین کی اولاد پہ سلام کیا تھا جس کے دکھ بہت زیادہ تھے۔ السلام علیکہ یا فاطمہ الزہرا، دکھے پہلو والی بی بی کو سلام کر لیا ہے نا، اب اس کو سلام کرتے ہیں جس کی بہن دیکھ رہی تھی۔ السلام علیکہ یا علی الاصغر، میرا سلام اس مظلوم علی اصغر پہ جس کے بابا نے اصغر کو ایسے اٹھایا۔ اگلی روایت یہ ملتی ہے غریب نہیں لے کے گئے خیام میں، لے کے آئے خیام کے پیچھے قبر بنانا شروع کی۔ شریعت کا مسئلہ ہے کبھی بھی کوئی بوڑھا باپ اپنے بچوں کی قبریں نہیں بناتا، اتنا غریب ہو گیا تھا۔ سنو گے اصغر کی قبر بنائی، قبر میں لٹانے کے بعد ہاتھ سے ریت اٹھاتا ہے پھر گرا دیتا ہے۔ پوچھو مولا علی اصغر پہ ڈالتا کیوں نہیں ہے، ریت کیوں پھر گرا دیتا ہے؟ آواز آئے گی ان شیعوں کو بتانا ریت بڑی گرم تھی، میرے اصغر کا جسم بڑا نرم تھا، غریب ڈالتا آیا، جب چہرے پہ ریت ڈالنے کا وقت آیا، سنو گے پھر کیا ہوا؟ فرماتے ہیں حالت یہ تھی غریب کا رخ پھر گیا جنت البقیع کی جانب، تڑپ کے کہتا تھا اماں زہرا او میرا اصغر دے
آمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ہم سب کی دعائیں